اگر کسی نے ہم پہ جنگ خدا نخواستہ تھوپی تو اس کا ہم ایسا جواب دیں گے کہ انسانی تاریخ میں یہ رقم ہوگی۔ انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا کچھ چینل تو وہاں بین بھی ہوئے اور کچھ سوشل میڈیا بھی وہاں پہ بین ہوا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مودی سرکار کی یہ ہٹ درمی؟ غفور صاحب تھے وہ ISPR کے بزرگ، عاصم غفور جی تو وہ کہاں کرتے تھے؟ سر پاک بھارت کشیدگی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ سماجی رابطے استعمال ہو رہے ہیں، کچھ سوشل میڈیا والے اگینسٹ اداروں پہ تنقید کر، آپ کے بچے آپ پہ تنقید کرتے ہیں، آپ مملکت خداداد پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، بزدلوں کی طرح بھاگتے ہیں، نہ بھڑکے مارتے ہیں۔ آپ مجھے سوال کریں، لوگ آپ کی شناخت جانتے ہیں، آپ کا نام جانتے ہیں، آپ کے باپ کا نام جانتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں میری شناخت ہے، اتنی سی ہے، اتنی ہے، میں شناخت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ عجیب لچا ٹائپ کا میڈیا ہے جو صرف غنڈہ گردی، چیخنا چلانا۔ قائد میاں نواز شریف نے جب 98 میں دھماکے کیے تھے، دنیا کو بتایا تھا، تو اس میں سے ایک چلال دیتے۔ آپ یہ سوچو کہ آپ کا اپنا ذاتی بیٹا آپ کی تنقید کر رہا ہے آپ کے ایک عمل پہ، یہ گیپ کیوں آیا؟ باپ اور بچے کے درمیان یہ گیپ کیوں آیا؟ ہمارے پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے ہی اداروں پہ اپنے پاک آرمی پہ تنقید کر رہے ہیں، ان کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سر آپ تو حکومت کارروائی کریں گے اس کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود اور آج پارلیمنٹ میں سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ پاک بھارت کشیدگی ڈسکس ہو رہا ہے سینٹ میں بھی، اور باہر ہم بھی ڈسکس کریں گے اراکین سینٹ سے کہ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستانی میڈیا ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو مودی سرکار کی بھارتی میڈیا منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اراکین سینٹ کیا رائے رکھتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اراکین سینٹ سے میرے ساتھ رہیے گا۔ دیکھیں جی، مجھے تو انڈین میڈیا نہیں بلکہ بھانڈ لگ رہے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا بہت زیادہ میچور بیہیو کر رہے ہیں اور اس کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ میچورٹی کیا ہے؟ بیلنس ہے۔ بیلنس میں آپ نہ بزدلوں کی طرح بھاگتے ہیں، نہ بھڑکے مارتے ہیں۔ اگر کسی نے ہم پہ جنگ خدا نخواستہ تھوپی تو اس کا ہم ایسا جواب دیں گے کہ انسانی تاریخ میں یہ رقم ہوگی، اور صلاحیت جو پاکستان کی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے۔ پاکستان کی پروفیشنل افواج، ان کے سربراہ، ان کے سپاہی سے لے کے چیف تک، یہ سب ایک عزم اور ایک فکر اور ایک سوچ کے ساتھ یکسو ہو کر اس کھلے دشمن کے چیلنج کو لیں گے۔ تو کسی غلط فہمی میں نہ رہے، خیبر سے کراچی، بولان سے راوی، دے ول فیس ون نیشن۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ٹویٹ کر رہے ہیں، اپنے اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سڑک پہ جب کتے بھونکتے ہیں تو ان کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے۔ آپ مجھے سوال کریں، لوگ آپ کی شناخت جانتے ہیں، آپ کا نام جانتے ہیں، آپ کے باپ کا نام جانتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں میری شناخت ہے، اتنی سی ہے، اتنی ہے، میں شناخت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کی شناخت نہیں ہے، وہ بھونک رہا ہے تو اس کو بھونکنے دیں۔ پاگل کتے کے آپ تھوڑی عقل مندی کے ٹھڈا ماریں، پاگل کتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، بھونکتا رہے۔ سجیشن دیں گے یہ وقت ہے اس طرح کے؟ دیکھیے، یہ گھٹیا لوگ ہیں، ملک دشمن لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج 99.9% پاکستانی دشمن کے آگے کھڑے ہیں اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سر پاک بھارت کشیدگی، پاکستانی میڈیا اور انڈین میڈیا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس طرح اس دن میں نے بولا تھا، ایک اسٹار پلس، ایک جیو ہوم۔ دیکھیں، حقیقت میں آج ہمیں یاد آیا ان کا جو غفور صاحب تھے، وہ ISPR کے بزرگ، عاصم غفور، جی تو وہ کہا کرتے تھے کہ اب یہ جو نئی لڑائیاں ہیں یہ ٹویٹر اور فیس بک پہ ہوا کریں گی، تو ہم بھی ہنستے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھ لیا وہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے، آج ہم نے سامنے دیکھ لیا۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی جو اس وقت شاباش چلو بارڈر پہ جانے کا وقت ہوا چاہتے ہیں، اس طرح کی ٹویٹس اور چیزیں وغیرہ آ رہی ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے ایز اے سیزن پولیٹیشین؟ تنقید برداشت کرو، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ کے بچے آپ پہ تنقید کرتے ہیں، آپ مملکت خداداد پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کی تنقید کرتے ہیں، برداشت کرو۔ آپ یہ سوچو کہ آپ کا اپنا ذاتی بیٹا آپ کی تنقید کر رہا ہے آپ کے ایک عمل پہ، یہ گیپ کیوں آیا؟
باپ اور بچے کے درمیان یہ گیپ کیوں آیا؟ باپ اگر سوتیلا کردار ادا کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ آ جاتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے وہ تو کبھی بھی نہیں کرتا. میں تو ایسے ہی دیکھتی ہوں کہ وہ ایک عجیب لچا ٹائپ کا میڈیا ہے جو صرف غنڈہ گردی، چیخنا چلانا اور وہ جو فلمی ٹائپ ان کی وہاں ایک کلچر ہے اسی کو فالو کرتا ہے. وہ کوئی صحافت کے اصولوں پر تو پہلے دن سے قائم نہیں ہے، اور اس کے اور پاکستان کے میڈیا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم آج بھی تہذیب کے دائرے میں بات کرتے ہیں اور حقائق پہ بات کرتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ حقائق توڑتے مروڑتے ہیں، آدھی جنگ تو وہ وہیں چیخ چیخ کے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا میرے خیال میں ان کا آپس میں جائزہ بھی فیئر نہیں ہے. میم انتہائی افسوس کے ساتھ ہمارے اندر پاکستانی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ادارے کے اوپر تنقید کرے کہ چلو اب بارڈر پہ جانے کا وقت ہوا ہے، شاباش اب جا کے لڑو. اس کو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے ایسے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، اور جو یہ اس وقت یہ کام کر رہا ہے وہ ملک دشمنی ہے. ان کو تو فوراً پکڑ کے جو ہے نا کسی ایسے اندھے کنویں میں پھینکنا چاہیے جہاں سے وہ 50 سال باہر نہ آ سکے. میم آپ کا بہت شکریہ. انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا، کچھ چینل تو وہاں بین بھی ہوئے اور کچھ سوشل میڈیا بھی وہاں پہ بین ہوا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مودی سرکار کی یہ ہٹ درمی؟ اچھا، یہ بڑے دکھ کی بات ہے. پاکستان میں کوئی میڈیا چینل بین نہیں ہوا، لیکن انڈیا میں پاکستانی چینل اور سوشل میڈیا بین ہوا. اس سے فرق صاف ظاہر ہے کہ انڈیا میں انسانی حقوق اور اظہار آزادی جو ہیں، آزادی اظہار، اس کی کتنی آزادی حاصل ہے. جو کشیدگی ہے وہ کشیدگی تو خیر میں اس کو سنجیدہ نہیں لیتا ہوں، کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں اور جنگ کا کوئی ایسا سنجیدہ خطرہ درپیش نہیں ہے. البتہ بارڈروں پہ پتہ چلا ہے کہ گولہ باری ہو رہی ہے، معیشت بھی نقصان میں جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ دونوں ممالک کے عوام جو ہیں وہ ٹینشن میں مبتلا ہیں. انڈیا کو چاہیے پہلگام واقعے کی خود انکوائری کریں، ثبوت لائیں، اور جو ثالثی کی افر کی ایران نے یا سعودی عرب نے یا امریکہ نے تو ان کے سامنے رکھیں کہ یہ شواہد ہیں. جعفر ایکسپریس پہ واقعہ ہوا، پاکستان نے ایک الزام لگایا، لیکن ہم نے تو یہ نہیں کیا کہ کوئی ہم نے سفارتکار بلا لیے یا ہم نے کوئی سندھ تاس ایگریمنٹ کو ریننسیٹ کرنے کی بات کی ہو. سر ہمارے پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے اداروں پہ، اپنے پاک آرمی پہ تنقید کر رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے تنقید صرف اس لیے کرنا کہ ان جنگ کے وقت جو ہیں آپ تنقید کر رہے ہیں، یہ غلط ہیں. البتہ اگر قوم کو متحد کرنا ہے تو پھر تمام اداروں کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ جنگیں اقوام لڑتی ہیں. جنگیں جو ہیں وہ عسکری بنیادوں پہ یا عسکری طاقتوں کے ذریعے نہیں لڑی جاتی ہے. اور افسوس ہے کہ اس موقع پہ کم از کم ہمارے بیچ اس طرح کا انتشار نظر نہیں آنا چاہیے. یہ اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان یہ گیپ کیوں آیا؟ ذمہ دار کون ہے اس گیپ؟ ذمہ دار ادارے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. سر پاک بھارت کی کشیدگی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ سماجی رابطے استعمال ہو رہے ہیں، کچھ سوشل میڈیا والے اگینسٹ اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیزن پالیٹیشین لائر؟ جی دیکھیں، میری نظر میں پاکستان سب سے اول ہے، اور جب پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہو، پاکستان کی بقا کا معاملہ ہو، پاکستان پہ کوئی حملہ کر رہا ہو، ہمارے پانی کو کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس وقت آپ کو صرف ایک ہی بات یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے. ہمارا جان، ہماری مال پاکستان کے لیے ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس لیے اس پہ کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ہندوستان نے جو ٹریٹی، یہ معاہدہ جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی، اس کو جو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ایک وار ہے پاکستان کے اوپر، ایک حملہ ہے، ایک غیر قانونی حملہ ہے. اور اس حملے میں ہم سب ایک ہی آواز ہو کے اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. ہم نے مقابلہ کرنا ہے سفارتی لیول پہ بھی، قانونی لیول پہ بھی، اور اسٹریٹجک ٹول استعمال کر کے بھی. جو ہمارے پاس اسٹریٹجک ویپن ہے اس کو بھی استعمال کرنا پڑا ہم کریں گے. میری نظر میں اگر بھارت نے کسی قسم کا بندوبست کیا ٹریٹی کے خلاف، معاہدے کے خلاف، تو ہم اس بندوبست کو پاش کر دیں گے. سر آخر میں پاکستانی میڈیا کی ذمہ دارانہ صحافت کا وہ کر رہا ہے، لیکن انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جو انڈین میڈیا جو ہے، جو انڈین حکومت ہے، ان کو یہ عادت ہی پڑ گئی ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی. پاکستانی میڈیا تو ایک ریزنیبل ایک بات کرتا ہے، جس طرح ہماری ایک قوم ذمہ دار قوم ہے، پرامن قوم ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں کرنی کسی سے، تو وہ ایٹیٹیوڈ ہم تو وہی رکھتے ہیں. لیکن وہاں ہمیشہ کچھ ہو جاتا ہے انڈیا میں، خدا نخواستہ
تو وہ اس کو پاکستان کو 1 منٹ میں الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں جھوٹے الزام کسی ثبوت کے بغیر. سر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو. دیکھو میں کہتا ہوں کہ انڈین میڈیا جو یہ کردار ادا کر رہا ہے یہ سب دنیا کو یہ ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہے. ہمارا میڈیا کم سے کم جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہے, اور ریئلٹی بھی یہی ہے. جو کچھ پہلگام میں ہوا وہ سارا سب کو پتہ ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو انڈیا کی گیدڑ بھبکیاں ہیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو پرانے میزائل ہیں نا وہ 1-2 دن پہ چھوڑ دیں کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں کہ پاکستان سے پنگا نہیں لینا, نیوکلیئر پاور ہے. باتیں آپ کرتے رہو, مودی ایک خود دہشت گرد ہے تو ایسی حرکت وہ کرے گا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اگر وہ اس طرح کا سوچے گا بھی تو اس کو ایسا جواب ملے گا کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی. اگر ان کو زیادہ شوق ہے تو جو ہمارے پرانے قائد میاں نواز شریف نے جب 98 میں دھماکے کیے تھے دنیا کو بتایا تھا, تو اس میں سے ایک چلال دیتے ہیں تو اس کا جواب یہ نہیں دے سکیں گے. تو اس لیے ان چیزوں سے مجھے یہ یقین ہے کہ ہندوستان ایسی غلطی کبھی نہیں کرے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی. سر, پاک بھارت کشیدگی, انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا جس طرح سے مثبت ایک ذمہ دارانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں, انڈین میڈیا اگینسٹ برعکس جو کر رہا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ انڈیا کی سب سے پہلے تو بے ایمانی آپ کو اس وقت نظر آتی ہے کہ جب یہ پہلگام والا واقعہ ہوتا ہے اور اس نے بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی ثبوت کے سب سے پہلے پاکستان پہ اگلے چند گھنٹوں بھی نہیں بلکہ لمحوں میں پاکستان پہ الزام لگایا. اور پاکستان نے جو وہاں پہ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے اس پہ افسوس کا اظہار کیا, اور جو دہشت گردی کا یہ واقعہ ہے اسے کنڈیم کیا, اس کو بڑے بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا جو بے ایمانہ پروپیگنڈا تھا اسے بھی پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا. اور جو حالات واقعات بتا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. اور انڈیا کو آپ دیکھیں کہ جو میں نے کنڈیم کرنے کی بات کی ہے, جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے وہ اس سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے, لیکن انڈیا کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو کنڈیم کر سکے. مختصر یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم پاکستان کے اندر جو ہے وہ پھیلا رہا ہے. بلوچستان میں خاص طور پہ وہ دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں پے در پہ, ان کے پیچھے انڈیا ملوث ہے. اس کے براہ راست ثبوت ہمارے پاس ہیں. بلوچستان سے ہی ان کا جو سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا اور جاسوس تھا کلبھوشن یادو, وہ بھی وہیں سے پکڑا گیا. اور اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ٹیررزم کے, اس کے تانے بانے کسی نہ کسی طرح انڈیا سے جو ہے وہ تھرو افغانستان جڑے ہوئے ہیں. تو ہم پوری دنیا کو یہ بات باور کراتے رہے ہیں اور اب بھی باور کرا رہے ہیں کہ اس خطے میں پاکستان امن کا خواہاں ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک پیس لونگ کنٹری ہے. ٹیررزم ہم پھیلا نہیں رہے, نہ کبھی پھیلایا ہے, بلکہ ہم ٹیررزم کے وکٹم ہیں. انڈیا جو ہے وہ ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے. اور جہاں پہ یہ واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ 7 لاکھ سے زائد جو ہے وہ انڈیا کی فوج موجود ہے. تو کیا وہ ساری فوج سوئی ہوئی تھی کہ اتنے لوگ ان کے بقول ان کے جناب باہر سے آئے اور انہوں نے حملہ بھی کیا اور بندوں کو مارا بھی اور اس کے بعد غائب بھی ہو گئے؟ تو کیسے ایسا ممکن ہے؟ تو یہ انڈیا کا ایک پروپیگنڈا ہے, انڈیا کی ایک چال ہے, جسے پاکستان کے میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ذمہ دارانہ طریقے سے اور بڑی پروفیشنلی اس کو ایکسپوز کیا. قوم کی جو آواز تھی اسے جو یکجا آواز تھی اس پورے عمل میں یہ کہوں گا کہ اس پورے موضوع کے حوالے سے پاکستان کی قوم نے جس یکجہتی کا ثبوت دیا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے. اور انہوں نے افواج پاکستان کو ایک واضح پیغام دیا ہے پوری قوم نے کہ آپ کی جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے ہمیں اس کے اوپر پورا اعتماد ہے, اور پوری قوم جو ہے وہ ڈٹ کے اپنی افواج کے ساتھ, اپنے انٹیلیجنس کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. اس کو بھی میڈیا نے جس طرح پروپیگیٹ کیا ہے, میں کہوں گا کہ یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. اپوزیشن میں بھی منشی صاحب کلابی ماپ جس طرح سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ادارے کے اوپر تنقید کر رہا ہے. یہ وقت ہے ایز اے سیزن پولیٹیشین, وفاقی منسٹر, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تنقید جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان کو اس وقت جس وحدت کی ضرورت ہے اور پوری قوم جس طرح متحد کھڑی ہے ایک پلیٹ فارم پہ اپنی افواج کے ساتھ, اپنے عسکری اداروں کے ساتھ, یہ قابل مثال ہے اور یہ زندہ قوم ہونے کی دلیل ہے. اگر اس میں سے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ کسی جگہ کوئی اس طرح کی منفی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ گندے انڈے ہیں اور ان کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. سر آپ تو حکومت کارروائی کریں گے اس کے خلاف؟ دیکھیے کارروائی تو جو اس وقت مروجہ قوانین ہیں اس کے تحت جو بھی بنتی ہوگی وہ ضرور کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کے عناصر جو ہیں انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. تو جی ناظرین, اراکین سینٹ کی آراء ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ایک چیز کامن نظر آئی ہے کہ ہم بحیثیت قوم اس وقت اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جنگ ہمیشہ قومیں لڑا کرتی ہے.
दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मोदी सरकार का मनफी प्रोपेगेंडा जो मीडिया पे किया जा रहा है उसके अगेंस्ट, उसके बरअक्स पाकिस्तानी मीडिया एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का मुजाहरा करते हुए एक मुस्बित किरदार अदा कर रहा है। मोदी सरकार के ऊपर इसको सोचना चाहिए कि मनफी प्रोपेगेंडा से बाज आ जाए, वरना जो जवाब को भरपूर मिल जाएगा जैसे कि माजी में आपको मिला है। नाजरीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।